نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین و ناظرات، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و ناظرات، مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دھوپ کے آثار میں نے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا، میں تڑپ گئی اور میں نے تڑپ کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے کھانا کیوں نہیں طلب فرماتے کہ وہ آپ کو کھانا کھلائے؟ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، خدا کی قسم میں رب تبارک و تعالیٰ سے کھانا طلب نہیں فرماتا ہوں۔ اگر میں کھانا طلب فرماؤں نا عائشہ، تو اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر میں پہاڑ طلب کروں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں اور بن کر زمین پر میں جہاں چاہوں اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ اے عائشہ صدیقہ، میں نے پیٹ بھر کھانے کی جگہ بھوک اور مالداری کی جگہ فقر اور خوشی کی جگہ غم کو اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مزید میرے سرکار نے فرمایا اے عائشہ، بے شک دنیا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے اور نہ آل محمد کے لائق ہے۔ اللہ پاک اولو العزم رسولوں سے اس بات پر راضی ہوا کہ وہ دنیا میں مشکلات سے صبر کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ضرور، اللہ پاک نے مجھے بھی حکم فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرماتے ہیں ہمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سادگی، آپ اس دنیا میں اپنی رضا سے فخر اختیار کی تو ہو سکتا ہے ناظرین و ناظرات جو میرے بیانات کو سنتے ہیں اس میں کچھ غریب بھی ہوں گے، کچھ مالدار بھی ہوں گے۔ غریب تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے گھر اچھے نہ ہوں۔ اگر گھر اچھے نہ ہوں، ان کے پاس کچھ ضرورت کے سامان نہ ہوں، بنگلے نہ ہو، تو وہ یہ سوچتے ہوں گے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کی زندگی اختیار کی، بھوک پر رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر بھوک کو اختیار کر لیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری پر فقیری کی زندگی اختیار کی۔ تو میری پیاری عزیزات، تاکہ یہ غریب امتی رسول کے امت سوچ کر گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، مجھ محمد کی غریبی کو دیکھ کر میرے امتی صبر کر لیں۔ میری پیاری عزیزات،
اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، پھر بندہ رب سے چاہتا ہے، مانگتا ہے اللہ مکانات دے دے، ضروریات کے سامان دے دے، پھر ان کو لینے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن نبی تو میرے نبی ہیں، مالک جنت ہے، اس لیے آپ نے فقر کو اختیار کیا۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی زندگی کو رسول نے اختیار کیا۔ میری پیاری عزیزات، میرے آقا فرماتے ہیں نا، تھوڑا سا کھانا میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا سے تھوڑا کھانا اگر آپ دعا فرما دیں تو ہزاروں کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت ابو ہریرہ کا وہ واقعہ کہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ اکرام کے لیے کافی ہو گیا۔ ناظرین و ناظرات، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک انگشت مبارک جو ایک پیالی میں رکھ دے تو ناظرین و ناظرات سب پانی پی کے سیراب ہو جائیں۔ خود نبی پاک کا انداز کیا ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے زندگی گزاری۔ میری پیاری عزیزات، خود بھوکے رہیں اور آپ کے در سے پوری دنیا کا پیٹ بھر رہا ہے، آپ کے در سے پوری دنیا کھا رہی ہے، اور اپنا کیا انداز ہے، اپنے بھوکے پیٹ ہیں، اور رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اپنی سادی زندگی اختیار کی۔ بس دو بات ہمیں سمجھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل وہ فقر والا کیوں، دوسرا وہ دوران گفتگو اولو العزم رسولوں کے بارے میں کہ انہوں ہمت والے رسولوں نے محبوب جیسے صبر کیا، اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ان دونوں باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلات کو طے کیسے کرنی ہیں، مشکلات میں ہمیں صبر کیسے کرنی ہے، مشکلات میں صبر کیسے کرے، انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ بے شک اللہ اکبر، میرے آقا رب کے حبیب ہیں، مالک جنت ہے میرے رسول۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری پیاری عزیزات، بے شک اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں اور محبوب فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ سارے خزانے کو تقسیم کرنے والے نبی پاک ہیں، اور اپنا خود حال دیکھیے میری پیاری عزیزات، فاقے پہ فاقے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے، اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں تم تقسیم کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ وب ہے موتی وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ میری پیاری عزیزات، لیکن میری پیاری عزیزات، ساری دنیا کو تقسیم کرنے والے، رحمتیں بانٹنے والے رسول، بھوکوں کو پیٹ بھرنے والے رسول، خود کا حال کیا ہے؟ نہ چٹائی ہے نہ بچھونا ہے، کبھی حال کیا ہے، کبھی مٹی پہ سونا، کبھی کھجور کھا کر پانی پی کر پیٹ کو بھر لینا، کبھی پیٹ خالی رہے تو پتھر باندھ کر پیٹ کو بھر دینا اور اسے بھاری کر دینا۔ مدینے والے، خود کا انداز پاک کیا ہے، خود کا انداز کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میری پیاری عزیزات، خود کی زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں، نہ بچھونا نہ چٹائی، کھجوروں پہ دن اور رات کو بسر کرنے والے رسول اپنی امتیوں کو کس طریقے سے نواز رہے ہیں، رسول کس طریقے سے امتیوں کو دے رہے ہیں، اور میری پیاری عزیزات فاقہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اشارہ کر دے تو سارے پہاڑ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو کر میرے سرکار کے ساتھ چلے، لیکن میرے نبی نے یہ منظور نہیں کیا، میرے رسول نے یہ پسند نہیں کیا کہ کل میرے جب امتی کوئی غریب ہوں گے، فاقے میں ہوں گے، تو مجھ محمد کی غریبی کو دیکھ کر صبر کر لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار کے بارگاہ میں وہ پیالہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیالہ جس میں میری پیاری عزیزاں 70 صحابہ کرام خوب سیراب ہو کر پیے۔ میری پیاری عزیزاں، سرکار کا انداز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی روز سے میں کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک کی شدت بھوک کی وجہ سے ایک دن راستے کے کنارے پر کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، شاید کسی کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ میرے چہرے کو دیکھے، میرا حال دیکھے تو میں بھوکا ہوں، وہ مجھے ضرور کھانا کھلائے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک کی وجہ سے میں راستے پہ کھڑا ہوا تو میں جب راستے پہ کھڑا ہوا تو جو صاحب سب سے پہلے میرے سامنے سے گزرے
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میری پیاری عزیزات، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا اور قرآن کی ایک آیت کے متعلق پوچھا، حالانکہ میں اس آیت کے متعلق جانتا تھا، لیکن میں نے اس لیے پوچھا تاکہ وہ میرے چہرہ دیکھیں، اور چہرہ دیکھیں تو میری بھوک ان کو پتہ چل جائے اور مجھے کھانا کھلائے۔ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا، شاید وہ جواب دیتے وقت میرے چہرے پر نظر ضرور ڈالیں گے، مجھے کھانا کھلائیں گے، مگر میں نے جو سوال کیا انہوں نے نیچے نگاہیں نیچے کر کے آیت کریمہ کو بتایا اور اس کا جواب دے کر آپ آگے چلے گئے۔ پھر فرماتے ہیں مراد مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، میں نے آگے بڑھ کر ان سے بھی سلام پیش کیا اور ان سے بھی قرآن کی ایک آیت کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے بھی نظر جھکائے ہوئے اور مجھے بتایا اور میرے جانب نہ دیکھا، آگے چل دیے۔ فرماتے ہیں ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم، پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مجھے دیکھ کر میرے رسول مسکرائے اور فرمائے اے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تشریف لے کر گئے، مجھے لے کر گئے اور فرمائے عائشہ کیا کھانے کو کوئی سامان ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ایک انصاری نے یا رسول اللہ علیہ السلام دودھ کا ایک پیالہ آپ کے خدمت عالیہ میں پیش کیا ہے، بھیجا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیے اور باہر تشریف لائے، فرمائے ابو ہریرہ اہل صفہ کے پاس جاؤ اور سب کو بلا کر لاؤ، وہ سب بھوکے ہیں، وہ دودھ پی لیں۔ اس وقت اہل صفہ جو لوگ تھے وہ 70 لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو آپ نے بلایا میں دل میں سوچ رہا تھا یہ دودھ مجھے مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں پیٹ بھر کے کھا لیتا، میں زیادہ مستحق ہوں، زیادہ بھوکا ہوں۔ اصحاب صفہ کے لیے کیسے کافی ہوگا ایک پیالہ دودھ؟ فرماتے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، حضور کا حکم تھا، میں گیا اور اصحاب صفہ کے پاس گیا اور بلایا، سب 70 صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو دودھ پلاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے پیالے آگے کیا اور ان میں سے ایک کو دیا، جب وہ شکم سیر ہو کر پی لیا، میں نے دوسرے کو پیالی پیش کی، وہ بھی شکم سیر ہو کر پی لیا، میں نے تیسرے کو پیالی دی۔ اس طریقے سے فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ کرام کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اور سب اس دودھ کے پیالے سے پیٹ بھر کر ان لوگوں نے دودھ پیا، اور پیٹ بھر کر جب دودھ سے پی لیے اور لوگ سیراب ہو گئے، اصحاب صفہ سیراب ہو گئے، جب دودھ پی چکے تو مالک مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشفق و مہربان نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ ان لوگوں سے لیا اور فرمایا فناظر الی فتبسم وقال بقیت وانا اوت، یعنی تو میرے جانب دیکھا اور مسکرائے، سرکار نے میرے جانب دیکھا، میرے کو دیکھا اور مسکرائے، فرمایا اب یہ جو پیالہ آیا ہے اے ابو ہریرہ تم اور ہم باقی ہیں، ہمیں بھی پینا ہے۔ پھر مجھے حکم دیا اے ابو ہریرہ بیٹھ کر پیو۔ پتہ چلا کہ پانی پیے، کھانا کھائے، دودھ پیے تو بیٹھ کر پیے، کیونکہ آقا نے ابو ہریرہ کو بیٹھ کر پینے کو کہا، پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، دودھ پینے لگا، پھر دودھ پی لیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، میں نے دودھ پی لیا۔ پھر سرکاری دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرب، یعنی اور پیو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام والذی بعث بالحق، یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یا رسول اللہ علیہ السلام حق کے ساتھ بھیجا، اب تو پینے کی بالکل گنجائش نہیں رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور میرے سرکار نے ختم کر دیا۔ ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابہ کرام شکم سیر ہو کر دودھ پیا، دودھ کا پیالہ بھرا کا بھرا ہی رہا۔ پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے اسے نوش فرمایا، خوب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر،
کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس نے 70 صحابوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم کا کل بنایا ہے، اختیار کل کا اختیار عطا فرمایا ہے، اس لیے بھیجا کہ اگر ہماری قدرت اختیار کوئی دیکھنا چاہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو دیکھ لے، میری قدرت میرے جاہ و جلال کو دیکھنا چاہے تو میرے رسول کے جاہ و جلال کو دیکھ لے۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھی عطا کی اور آخرت بھی عطا کی۔ کہا محبوب کے بارگاہ میں دنیا بھی پیش کی گئی اور آخرت بھی پیش کی گئی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دنیا کو قبول نہیں کیا، آپ نے آخرت کو قبول کیا۔ کہا گیا اے محبوب دنیا بھی آپ اختیار کر لے اور آخرت بھی اختیار کر لے۔ محبوب اگر آپ دنیا اختیار کریں گے تو آپ کی کسی آخرت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آخرت کا جو حق ہے وہ بھرپور دیا جائے گا۔ آپ دنیا بھی اختیار کر لے، لیکن رسول کریم آقا، مہربان آقا، امتوں سے محبت کرنے والے آقا نے دنیا کو قبول آپ نے نہیں کیا، آپ نے آخرت کو گلے لگایا۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی زندگی اختیار کی۔ میرے سرکار کا کیا نرالا انداز ہے کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو سونے میں بدل جائے، لیکن میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیاری عزیزات غریبوں کی زندگی اختیار کی، تاکہ جب میرا محبوب امتی مجھ سے اپنے غریبی پہ رونا آئے، اپنی بے بسی پر رونا آئے، اپنی تکلیفوں پر رونا آئے، تو وہ مجھ محمد کا غریبی یاد کر کے صبر کر لے، اور صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا وسیلہ بنا کر مانگیں تو میں خوب عطا کروں گا، میں خوب دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں محبوب کی امتیوں کو دیتا ہے، مولا نوازتا ہے، اور ہمت والے رسولوں کا کیا مقام ہے۔ ہر معاملے میں صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت والے کہا کہ جس طرح محبوب تمہیں اس طریقے سے صبر کرنا ہے جیسے ہمت والے رسولوں نے، اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ میری پیاری عزیزات، ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، دنیا کو گلے نہیں لگایا، آخرت کو گلے لگایا۔ ناظرین و ناظرات، ہمیں بھی دنیا کو گلے نہیں لگانا ہے، ہمیں آخرت سے محبت کرنی ہے۔ ایک کرایہ کا گھر ہے، کچھ دن کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ یہ جو جسم ہے، یہ جو جان ہے، یہ جو روح ہے، سب قبر کی مٹی کے اندر جانے والی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ اگر پروردگار عالم ہم سے اگر پوچھے گا تو ہمارے اعمال کو پوچھے گا۔ تو ناظرین و ناظرات، دنیا سے جانا ہے نا تو ہمیں اپنے اعمال کو لے کر جانا ہے، ہمیں اپنے قبر کو سنوارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالاتوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ فرشتے منکر نکیر کے سوالوں میں ہمیں اپنے آپ کو آسانی رکھنا ہے۔ ہمیں ان آزمائشوں کا دورہ کرنا ہے۔ تو ناظرین و ناظرات، صبر کا دامن تھام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرو اور ان کے قول و فعل کو مانو۔ ناظرین